اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، قیامت کس دن آئے گی، قیامت کس تاریخ کو آئے گی، قیامت کس لمحے میں آئے گی، قیامت کس ساعت میں آئے گی، میں اس کو نہیں جانتا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی چھوٹی سی چھوٹی بڑی سی بڑی علامت کا تذکرہ کر دیا ہے، جس کو علامات صغرا علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ علماء کرام نے کتابوں کے اندر جمع کیا ہے، چھوٹی علامتوں کو الگ کیا ہے، بڑی علامتوں کو الگ کیا ہے۔ قیامت کی چھوٹی علامتوں کو علامات صغرا کہا جاتا ہے، قیامت کی بڑی علامتوں کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ آسمان سے بارش کب برسے گی اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، 1 یا 2، کالا ہے یا گورا، اللہ کے علاوہ کسی کا علم نہیں ہے۔ کل کیا ہوگا، انسان کیا کمائے گا، کون کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، یہ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو قیامت کب آئے گی، صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامتیں بتلائی ہے۔ 2025 میں آئے گی، 2030 میں آئے گی، یا 2050 میں آئے گی، 2060 میں آئے گی، اس کا صحیح علم اللہ ہی کو ہی ہے۔ کائنات کی عمر، دنیا کی عمر کتنی ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جب قیامت برپا ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی، کائنات ختم ہو جائے گی، نہ آسمان باقی رہے گا، نہ چاند باقی رہے گا، نہ سورج باقی رہے گا، نہ درند پرند چرند باقی رہیں گے، ساری کائنات ختم ہو جائے گی جب قیامت آئے گی۔ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من اشراق الساعة الفحش والتفحش۔ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بدزبانی عام ہو جائے گی، زبانوں کا غلط استعمال ہوگا۔ آج زبانوں کا ہمارے معاشرے میں کس طرح استعمال ہو رہا ہے، صحیح جگہ پر ہماری زبان کا کتنا استعمال ہو رہا ہے، غلط جگہ پر ہماری زبانوں کا کتنا استعمال ہو رہا ہے، ہم بہتر جانتے ہیں۔ آج ہماری زبانوں سے غیبت، آج ہماری زبانوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے جملے نکلتے ہیں، آج ہماری زبانیں گالی گلوچ پر کھلتی ہیں، آج ہماری زبانیں دوسروں کی غیبتوں سے تر، آج ہماری زبانیں چغلخوریوں سے تر، آج ہماری زبانیں لوگوں کو تکالیفیں پہنچانے میں مشغول ہیں۔ تو یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان من اشراق الساعة الفحش والتفحش۔ بدزبانی عام ہو جائے گی، زبان کا غلط استعمال ہوگا، قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ زبان کا غلط استعمال ہوگا، صحیح بہت کم لوگ استعمال کریں گے۔ آج سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جیسے ہی ہٹتے ہی ختم، دوسرے کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، اسی کا نام زبان کا غلط استعمال ہے۔ زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، زبان کو ذکر سے تر رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو کلام اللہ سے تر رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو درود شریف پڑھنے میں مشغول رکھنا چاہیے، اللہ کے ذکر کرنے میں اپنی زبان کو مشغول رکھنا چاہیے، نہ کہ بیجا لہو باتوں کے اندر اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔
بچو بچو، اپنی زبان سے غلط استعمال کرنے سے بچو۔ گھروں کے اندر عورتوں کی زبان غلط استعمال ہو رہی ہے، گھروں کے اندر مردوں کی زبان غلط استعمال ہو رہی ہے، گھروں کے اندر چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑے سے لے کر بوڑھے تک سب زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ عورتوں کی زبانیں غیبتوں سے تر، عورتوں کے اندر یہ بری بیماری پائی جاتی ہے، زبانوں کا بہت غلط استعمال۔ 90% عورتیں غلط استعمال زبان کا کرتی ہے۔ ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ اپنی زبان سے ذکر خیر کرنا چاہیے، نہ کہ ذکر شر۔ اپنی زبان کھولو تو خیر کا ذکر ہو، نہ کہ شر کا پہلو ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ زبان کا غلط استعمال ہوگا۔ ایک ملک میں میٹنگ ہوئی کہ ہمارے ملک میں چوری حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تمام ملک کے پریزیڈنٹوں کو بلایا گیا، تمام ملک کے ذمہ داروں کو بلا کر جمع کیا گیا کہ ہمارے ملک میں حد سے زیادہ چوری بڑھ رہی ہے، ہمارے ملک میں حد سے زیادہ زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہے، کیسے روکا جائے۔ ایک ملک کا پریزیڈنٹ اس میں سے اٹھا اور کہا ہمارا ملک بہت ترقی میں ہے، ہمارا ملک ترقیات کی منزل طے کر رہا ہے کہ ہمارے ملک میں چوری کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے ملک میں کیسی سے کیسی بڑی سے بڑی چوری ہو جائے 24 گھنٹے کے اندر ہم لوگ چور کو پکڑ لیتے ہیں۔ دوسرے ملک کا پریزیڈنٹ اٹھ کر بولا ہمارا ملک بھی کسی سے کم نہیں ہے، ہمارے ملک میں جب چوری ہوتی ہے تو ہمارے ملک کی پولیس اتنی فاسٹ سروس دے رہی ہے کہ 4 گھنٹے کے اندر چور کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اب تیسرے ملک کا پریزیڈنٹ اٹھ کر بولا ہمارا سب ملکوں کے سامنے، ہمارے ملک کے سامنے سب بیکار ہے، ہمارے ملک اتنی ترقی میں ہے کہ ہمارے ملک میں چوری ہونے سے پہلے 4 گھنٹے پہلے ہم لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو خیر زبانوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، زبان کا غلط استعمال سے، بیجا استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ قرب قیامت کی علامت ہے۔ دوسری علامت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ رشتہ داریاں کٹ جائیں گی، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ آج پورے ہندوستان میں ایک خاندان بھی ایسا نہیں بتا سکتے جو 100% جڑا ہوا ہو، جو 100% اتحاد ہو۔ آج بھائی کا رشتہ بھائی سے ٹوٹا ہوا ہے، بھائی کا رشتہ بہن سے ٹوٹا ہوا ہے، بہن کا رشتہ بھائیوں سے ٹوٹا ہوا ہے، سالے کا رشتہ بہن بھائی سے ٹوٹا ہوا ہے، بہن بھائی کا رشتہ سالوں سے ٹوٹا ہوا ہے، داماد کا رشتہ سسرال والوں سے ٹوٹا ہوا ہے، سسرال والوں کا رشتہ داماد سے ٹوٹا ہوا ہے، ماموں کا رشتہ بھانجوں سے ٹوٹا ہوا ہے، بھانجوں کا رشتہ ماموں سے ٹوٹا ہوا ہے، چچا کا رشتہ بھتیجے سے ٹوٹا ہوا ہے، بھتیجے کا رشتہ ماموں سے ٹوٹا ہوا ہے، پورے بکھرے ہوئے ہیں آج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، رشتہ داریاں کٹ جائیں گی۔ بھائی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا دل نہ توڑو، بھائی کا دل نہ توڑو، بہن کا دل نہ توڑو، بہن کا دل نہ دکھاؤ، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، ماموں کا دل نہ دکھاؤ، چچا کا دل نہ دکھاؤ، چچا کا دل نہ توڑو، صلہ رحمی کے ساتھ ادب اور احترام سے مل کر ان کے سامنے پیش آؤ، ماں باپ کا دل نہ توڑو، بہن بھائی کا دل نہ توڑو، خالہ کا دل نہ توڑو، پھپھوؤں کا دل نہ توڑو۔ آج تقریباً لوگ رشتے توڑنے کو فخر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا، اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ پراپرٹیوں کے مسئلوں کو رکھ کر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اگر کوئی دل توڑتا ہے تو فیصلہ خدا کے حوالے کر دو، لیکن اللہ کے لیے معاف کر دو دنیا کے اندر ہی۔ حضرت صفوان بن امیہ ہتھیار سپلائی کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔
حضرت وحشی جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے غالباً لگ بھگ حضرت وحشی جو حضرت حمزہ کے قاتلوں میں ہے، غالباً اللہ کے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا اللہ کے نبی نے۔ مکہ المکرمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی جان لینے والے دشمنوں کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا سب کو معاف ہے۔ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے نہ کہ بدلہ لینے والا بڑا ہوتا ہے۔ معاف کرو، معاف کرنا کا دل بڑا کرو، دل بڑا کرنے کا جذبہ سیکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کے انقریب رشتہ داریاں کٹ جائیں گی، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ آج ایک گھر میں کئی افراد ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک گھر کے کئی افراد بکھرے ہوئے ہیں، ایک گھر کے کئی افراد نہ عیدین کو سلام کرتے ہیں، نہ شب برات میں سلام کرتے ہیں، نہ شب قدر میں سلام کرتے ہیں، نہ عیدین کے موقع پر ایک دوسرے کو ملتے ہیں، گلے لگاتے ہیں۔ یہ دشمنیاں دفن کرنا چاہیے، دشمنیوں کو دفن کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ دشمنیاں رکھ کر عیدوں کے موقع پر ایک عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے گلے نہیں لگا لیتے، ایک دوسرے ہاتھ نہیں ملاتے، ایک دوسرے گلا نہیں ملتے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ، ان کے بیٹے سچے پکے مسلمان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے پڑھاؤں گا۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عبداللہ ابن ابی کے بیٹے درخواست کرنے لگے آپ کا کرتا عنایت فرمائیے، تو اللہ کے رسول نے کرتا عنایت فرمایا، اپنا لعاب دفن اس کے عبداللہ ابن ابی کے منہ میں داخل کیا۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ آپ آئندہ نماز جنازہ نہ پڑھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے اتنے مرتبہ تم نماز جنازہ اس کی پڑھتے تو میں معاف کرتا، تو میں اتنے مرتبہ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھتا۔ اللہ کے رسول کا دل کشادہ دل تھا، وسیع تھا۔ آج دلوں کے اندر کدورت ہے، عداوت ہے، دشمنیاں ہیں۔ دلوں کے اندر ایک گھر میں 4 افراد رہ رہے ہیں، مل جل کے رہنے کے بجائے دشمنیاں پل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اگر کوئی دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، فیصلہ خدا کے حوالے کر دو۔ تو قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا رشتہ داریاں کٹ جائیں گی۔ قرب قیامت کی علامتوں میں سے اور ایک علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت کے لیے فتنہ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آج جس کے پاس مال ہے لوگ اس سے سلام کریں گے، اس سے مصافحہ کریں گے۔ جس کے پاس مال ہے اس سے ادب اور احترام سے پیش آئیں گے، جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو سلام کرنا تو دور کی بات ملنا بھی پسند نہ کریں گے۔ وہ زمانہ چل رہا ہے۔ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان جہال قراء فسخاء، قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہل عبادت گزار ہوں گے اور فاسق قراء ہوں گے۔ جاہل عبادتیں بڑی ہوگی لیکن جاہل عبادت گزار ہوں گے اور فاسق قراء ہوں گے۔ آج مظاہرہ قرآن میں کن لوگوں کو بلایا جا رہا ہے؟ آج مظاہرہ قرآن میں ان لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، بڑے بڑے مظاہرہ قرآن میں ان لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ مصر سے بلائیے، چاہے کہاں سے بھی بلائیے، عراق سے بلائیے، ایران سے بلائیے، لیکن
تقوی متقی تقوی پرہیزگار لوگوں کو ترجیح دینا چاہیے. ایک مظاہر قرآن میں بلایا جائے گا, 1 گھنٹے کی قرات پر 5-6 لاکھ روپے دیے جائیں گے. پورا محلہ کا امام 30 دن تراویح پڑھانے والے کو 15-20 ہزار روپے دینے کے لیے نہ محلے والے تیار ہوتے ہیں, نہ مسجد کے مصلی تیار ہوتے ہیں, نہ مسجد کی کمیٹیاں تیار ہوتی ہیں. پورا محلہ دینے کے لیے تیار گئے, باہر سے بلائیں گے, قراء کرام کو باہر سے بلایا جائے گا, مظاہر قرآن میں شعراء کو بلایا جائے گا, لاکھوں روپے لٹایا جائے گا, لیکن اپنے محلے کے امام جس کے پیچھے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے گئے, ان کو رمضان المبارک کے مہینے میں 30 دن تراویح پڑھنے کے بعد 50,000 روپے دینے کے لیے پورے محلے والے نہ تیار ہوتے, نہ مصلیہ تیار ہوتے ہیں. نعت خواہوں پر سے پیسے اڑائیں گے, قوالوں پر سے پیسے اڑائیں گے. علماء کو تحفہ دے, علماء کو ہدیہ دے, علماء کرام کے دربار میں مساجد کے امام سے تحفے دے, ہدیہ دے, دعاؤں کی درخواست کرے. خالی عطر کی تسبیح کی ہدیہ پیش نہ کرے, بلکہ علماء کرام کی بھی ضروریات ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت کے عنقریب جاہل عبادت گزار ہوں گے, فاسق قراء ہوں گے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرب قیامت کی علامتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتلائی ہے, جو گناہ ہمارے اندر ہو اس سے ہم لوگوں کو احتراز کرنا چاہیے. قرب قیامت کی علامتوں میں سے اور ایک علامت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من اشراق الساعة ہلاک العرب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ عرب ہلاک ہو جائے گا, عرب تباہ برباد ہو جائے گا, عرب کا ایمان برباد ہو جائے گا, عرب کے اعمال برباد ہو جائیں گے, عرب میں پھر ظلم ہوگا, جہالت آ جائے گی. آج محمد بن سلمان کے دور میں اس پاکیزہ ملک میں شراب بک رہی ہے. آج محمد بن سلمان کے دور میں اس پاکیزہ ملک میں چوری پر پابندی نہیں ہے. محمد بن سلمان کے دور میں فلمیں دیکھی جا رہی ہے. محمد بن سلمان کے دور میں اس پاکیزہ ملک میں زنا پر پابندی نہیں ہے, شراب پر پابندی نہیں ہے. ایک زمانہ وہ تھا اگر چوری ہوتی تو اسلام کے مطابق عرب میں سزا دی جاتی, ہاتھ کاٹ دیے جاتے, شراب بیچنے والے شراب پینے والے کو سزا دی جاتی, چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جاتے. سعودی عرب میں اگر کوئی علماء حق بات کہہ دے تو کسی قید خانے کا قیدی بنا کر رکھ دیا جائے گا. وہاں کے علماء مجبور گئے, حق بات نہیں کہہ سکتے. ایک زمانہ تھا نماز پر پابندی تھی, نماز نہ پڑھنے والوں کو سزا دی جاتی, نماز کے اوقات میں دکانیں بند ہوتی, نماز کے اوقات میں مسلمان غیر مسلم بھی باہر نظر نہ آتے, اگر نظر آتے تو پوچھ گچھ ہوتی, مسلمانوں کے نمازوں کا وقت ہے, آپ کیا کر رہے ہیں اندر بیٹھے. تو آج عرب کے حالات بالکل بدلے ہوئے ہیں. سعودی عرب میں کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے, نیو ایئر منایا جا رہا ہے, عرب کے حالات بدلے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے عرب کی, تمام اسلامی ممالک کی, ہمارے ملک کی. تو یہ قرب قیامت کی علامتیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہے. آخر میں اور ایک بات یہ ہے کہ ایک فلم نکالی گئی دا کیرلا اسٹوری. اس فلم میں مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف زہر اگلا گیا. اس فلم کے اندر کیرلا اسٹوری میں مسلمانوں کے خلاف بتایا گیا, اسلام کے خلاف بتایا گیا, اسلامی تعلیمات کے خلاف بتایا گیا, قرآن کے خلاف بتایا گیا, احادیث کے خلاف اس فلم کے اندر بتایا گیا. اور کہا گیا کہ علماء نوجوان بچوں کو تیار کرتے ہیں, علماء نوجوان بچوں کو تیار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دوسری بچیوں کے مذہب کو نشانہ بنائے اور نشانہ بنا کر ان سے محبت کر کے شادی کرے. یہ کون کر رہا ہے اس زمانے میں؟ دنیا دیکھ رہی ہے. سراسر ظلم, سراسر الزام لگایا گیا, سراسر غلط بتایا گیا اس فلم کے اندر. لو جہاد کے نام پر فساد برپا کیا جا رہا ہے, لو جہاد کے نام پر
دنیا کے اندر فساد برپا کیا جا رہا ہے. اسلام میں لو جہاد کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام میں غیر مسلمان لڑکی کا مسلمان لڑکے سے بات کرنا بھی حرام ہے. اسلام میں مسلمان لڑکے کا مسلمان لڑکی کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے. قرآن پڑھو, عقل کے اندر حدیث پڑھو. اسلام میں لو جہاد کا تصور ہی نہیں ہے. اتنی نفرت پھیلائی جا رہی ہے, اسلام کے متعلق نفرت پھیلائی جا رہی ہے, مسلمانوں کے تعلق سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے. 32,000 لڑکیوں کو کیرلا سے اغوا کر کے سیریا بھیج دیا گیا اور فوج کے اندر برپا کیا گیا. اس فلم کے اندر بتایا گیا ہے 32,000 لڑکیوں کو اغوا کر کے سیریا بھیج دیا گیا اور وہاں پر فوج کے اندر داخل کیا گیا اور وہ بچیاں بغاوت کرنے پر تلی ہوئی ہے. اس فلم کے اندر بتایا گیا اور مسلمان لڑکے مسلمان لڑکیاں اس فلم کو جا کر شوق سے دیکھ رہے ہیں. اسلام کے خلاف بتایا گیا, اسلام کے بالکل خلاف بتایا گیا. مسلمان لڑکے مسلمان لڑکیاں جا کر دیکھ رہے ہیں. حالانکہ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے, نہ اسلام کسی کو اغوا کرنے کے لیے کہتا ہے, نہ زبردستی اسلام قبول کروانے کے لیے کہتا ہے. اسلام میں محبت کا تو تصور ہی نہیں ہے. لو جہاد خواہ مخواہ اسلام کے اوپر ایک لیبل لگا دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑکیوں کو عزت دی, عزت کی چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو پہنائی ہے. نہ کہ لڑکیوں کی عزتوں کو لوٹنے کا اسلام سبق دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے قبل جہالت کا دور تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے قبل لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا, زندہ جلا دیا جاتا, زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. عرب کے ماحول کے اندر اتنی جہالت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد لڑکیوں کا مقام و مرتبہ بتلایا, بیٹیوں کا مقام و مرتبہ بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لڑکیوں کے پیدا ہونے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے, لڑکیوں کے پیدا ہونے پر خوش ہونا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. یہ اسلام کہاں سبق دیتا ہے کہ دوسری لڑکیوں سے دوسری لڑکیوں کو نشانہ بنا کر محبت کے سانچے میں محبت کا لیبل لگا کر ان لڑکیوں کو اسلام قبول کراؤ. اسلام میں اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے. اسلام میں تو مسلمان لڑکے کا مسلمان لڑکی سے بات کرنا بھی حرام ہے. اسلام میں غیر مسلم ہو چاہے غیر عورت ہو, غیر محرم کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے. قرآن پڑھے, حدیث پڑھے, قرآن کے اندر یہ تعلیمات نہیں ہے. اس فلم کے اندر پورا بالکل خلاف بتایا گیا اور مسلمان گھروں میں دیکھ رہے ہیں, مسلمان احباب جا کر مسلمان لڑکے مسلمان لڑکیاں جا کر فلم دیکھ رہے ہیں. جو ہم لوگوں کو معلوم ہے, علماء کہہ رہے ہیں باضابطہ, ہر علماء کرام ممبروں سے کہہ رہے ہیں, مساجد سے کہہ رہے ہیں, باہر جلسوں میں کہہ رہے ہیں, اسلام کے خلاف بتایا گیا نہ دیکھے, لیکن پھر بھی مسلمان دیکھ رہے ہیں. فلموں کی اتنی لت لگ چکی ہے, ہر فلم دیکھنے کے لیے ہم تیار ہیں, چاہے اسلام کے خلاف ہو, چاہے اسلام کے آغوش میں ہو, چاہے اسلام کے دائرے میں ہو, چاہے اسلام کے خلاف ہو, ہم دیکھ کر رہیں گے. ایسے فلم سے بچنا چاہیے. ایمان تباہ و برباد ہوتا ہے. اسلام کے خلاف دیکھنے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ ایمان کمزور ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.